ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اپنی دنیا میں مگن اور خوش زندگی گزار رہی تھی۔ اچانک ایک دن اس کا بیٹا خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس عورت کے لیے اس کی کل کائنات اس کا اکلوتا بیٹا ہی تھا۔ اس کا یوں اچانک اس دنیا سے چلے جانا اس عورت کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن قدرت کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ روتی پیٹتی ایک حکیم صاحب کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا بیٹا واپس لوٹ آئے۔ حکیم صاحب، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ حکیم صاحب اس غم زدہ عورت کی حالت دیکھ چکے تھے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بولے، ہاں محترمہ، ایک نسخہ ہے تو صحیح، پر اس میں علاج کے لیے ایک سرسوں کے بیج کی ضرورت ہے جو ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس میں کبھی کوئی غم نہ آیا ہو۔ عورت بولی کہ بس اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو میں آسانی سے حاصل کر سکتی ہوں۔ اس عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تو وہ جگہ تھی جہاں لوگوں کو کوئی غم نہیں۔ بس یہی خیال دل میں سجائے وہ گاؤں کی طرف چل پڑی۔ اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گھر سے ایک نوجوان عورت باہر نکلی۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ کے گھر نے کبھی کوئی غم تو نہیں دیکھا؟ اس پر اس عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی آ گئی۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے بولی کہ میرا گھر ہی تو وہ جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے دکھوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس لیے ہمیں گھر کا سامان بیچ کر اپنا گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی مشکل سے گزر رہی ہے اور اب تو یہ حالات آ چکے ہیں کہ اب اس کے پاس بیچنے کا کوئی سامان تک موجود نہیں ہے کہ اس کو بیچ کر اپنا پیٹ پال سکوں۔ اس عورت کی کہانی اتنی غمزدہ تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غم گساری کرنے اور اس کا غم ہلکا کرتی رہ گئی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور گھر میں داخل ہوئی۔ یہاں پر ایک اور غم اس کا منتظر تھا۔ اس عورت کا شوہر ایک موذی مرض میں مبتلا تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ یہ عورت بھاگ کر بازار گئی اور اس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ ان سے کھانے پکانے کا سامان لے آئی۔ اس نے اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا پکایا اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ جی بہلانے کے بعد یہ کل آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر کی طرف نکل پڑی۔ اگلے دن پھر یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر چکر لگاتی رہی، اس امید پہ کہ شاید کوئی ایسا گھر مل جائے جس پر کبھی غموں کی پرچھائی نہ پڑی ہو۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ یہ بستی کا ہر ایک گھر دیکھ چکی تھی، مگر اس کو ایک بھی گھر ایسا نہ ملا جس پر کبھی غم کے سائے نہ منڈلائے ہوں۔ وہ لاشعوری طور پر دوسروں کے غموں میں شامل ہو کر ان کے غموں کا مداوا بنتی گئی اور اس کو اپنا غم کم لگنے لگا۔ بستی کے حکیم نے اس کو اس کا غم کم کرنے کے لیے ایک ایسا نسخہ بتا دیا تھا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو ناممکن تھا، مگر اپنے غم پر قابو ضرور پا سکتی تھی۔ غموں کو بانٹنے سے ہی غموں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، کسی کی خوشی میں شامل ہونے سے اس کی خوشیوں کو دگنا کیا جا سکتا ہے، لیکن غموں میں شامل ہونے سے ہمارے اپنے غم آدھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے دوسروں کے غموں میں ضرور شریک ہوا کریں۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کا غم کچھ نہ کچھ ہلکا ہوا ہوگا، لیکن اس ویڈیو کو روکیے مت، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ کیا پتا کہ وہ بھی غمگین ہوں اور ہماری یہ کہانی سن کر دیکھ کر ان کو بھی کوئی حوصلہ ملے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ پیج اچھی سچی باتیں فالو نہیں کیا تو پلیز پیج کو فالو ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔